صبر اور نماز. بیان داعی کبیر حضرت علامہ محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، امیر سنی دعوت اسلامی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین جشن شہید اعظم و مفتی اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو، انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر سنی دعوت اسلامی کے ایک مائناز مبلغ محب و محترم جناب سید امین القادری صاحب سے نہایت ہی پرمغز اور ایمان افروز خطاب آپ سن رہے تھے. میں قصداً ان کو آج اپنے ساتھ اسی لیے لے کر آیا کہ آواز کچھ گرفتہ تھی، تو سوچا آنے والے تشنا نہ جائیں، بلکہ مجھ سے بہتر انداز میں آج کل وہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے آپ کے تشنا قلوب سیراب ہو جائیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اپنے عقیدے کو درست کیا ہوگا.
اور یہ بھی شہید اعظم اور مفتی اعظم کا فیض ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ تھوڑی دیر پہلے جو آواز گرفتہ تھی وہ اچانک کیسے کھل گئی۔ اور اس شہر میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ دوران گفتگو میری آواز بالکل بند ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک واپس آ بھی گئی تھی۔ یہ آواز، یہ زبان کس کے لیے؟ تو پوچھو اس بریلی کے مست سے، تو کہتے ہیں دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ زبان ہے ہی اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے، اور کس کام کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ کی بات؟ جب بات اچھی کہنے کا حکم ہے تو جو خود اتنا حسین ہو کہ جس کے حسن کی قسم مولا خود یاد فرما رہا ہو، اس کا ذکر کتنا حسین ہوگا۔ اور اللہ والے یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے وجود کو مرضی کے مطابق نہیں، رب کی منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے وہ پیغام آپ کی گوش گزار کرنا ہے جو ہر نبی نے اپنی اولاد کو اور ہر ولی نے اپنی اولاد کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو عطا فرمایا، وہ چیز مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں کی اس دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار انسان کبھی کالا جادو کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی سفلی علم والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آبرو بھی جاتی ہے، دولت بھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ دنیا راحت کی جگہ ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ راحت کی جگہ ہے ہی نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کشف المحجوب، اس میں مقدمہ لکھنے والے نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول دنیا سے متعلق لکھا۔ میں نے اس قول کو جب پڑھا تو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور یہ ٹینشنوں سے کیوں گھبرا رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ذرا دنیا کے بارے میں بتائیے، بڑی تکلیفوں سے یہاں گزرنا پڑتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، نادان، جس چیز کی بنیاد ہی مصیبت پر رکھی گئی ہو، اگر تو اس پہ راحت تلاش کرے گا تو کہاں سے ملے گی؟ یہ دنیا کی بنیاد ہی مصیبتوں پہ رکھی گئی ہے، اور اگر یہ مصیبت کی جگہ نہ ہوتی تو کبھی آقا یہ نہ فرماتے کہ دنیا سجن للمؤمن، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ مصیبت کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں آزمائشیں ہوں گی، امتحان ہوگا، اور روئے زمین پر کوئی انسان ایسا اس وقت ہے ہی نہیں جو آزمائش سے نہ گزرتا ہو۔ ہم صبح آزمائش سے گزرتے ہیں، دوپہر آزمائش سے گزرتے ہیں، شام آزمائش سے گزرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں،
ناکام ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان امتحان سے گھبرا کر خودکشی کر لیتا ہے. آپ پڑھتے ہوں گے تنگ دستی کی بنیاد پر، قرض کی بنیاد پر آدمی نے سوسائڈ کر لی. بہت ساری ایسی بچیاں بھی ہیں جو عمر کی اس دہلیز پر قدم رکھ لیتی ہیں جہاں ان کا رشتہ نہیں آتا، قدم ڈگمگا جاتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں، نتیجتاً کوئی غلط راستے اور غلط کاروبار کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مارکیٹ میں 75% ایسے لوگ ملیں گے جو جھوٹ بولے بغیر دولت کماتے ہی نہیں ہیں. تو پھر سچویشن کیا ہے؟ دنیا کے اس امتحان کے اندر جب ہمارے سب کے قدم ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دولت کے لیے جھوٹ بول دیے، معاملہ کے لیے جھوٹ بول دیے، تھوڑی سی پریشانی آئی، شکوہ شکایت شروع کر دیے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کتا بھونکتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں، کربلا میں چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر امام نہیں ڈرے. کیوں؟ وجہ وہی تعلیم جو انبیاء نے اپنی اولاد کو دی، صحابہ نے بعد والوں کو دی، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو دی. ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قرآن کی آیتوں کو عمل کے لیے پڑھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ عمل کا رزلٹ وہی ہوگا جو خدا نے فرمایا. جس طریقے سے اللہ نے انسان کی ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں. زمین کی ضرورت تھی پہلے پیدا کیا، آسمان کی ضرورت تھی پہلے پیدا کیا، آب و ہوا کی ضرورت تھی پہلے پیدا کیا، اور انسان کو بعد میں پیدا کیا. ایسے ہی قرآن مقدس میں اللہ نے مصیبتوں کا تذکرہ بعد میں کیا اور مصیبت کا علاج پہلے بتایا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ دو آیتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آزمائش کا تذکرہ بعد میں اور علاج پہلے بتا دیا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. آپ ذرا سوچو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو، بھئی سب کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی اولاد میں صبر اور صلاۃ کو اتنا کٹ کٹ کے بھر دیا تھا کہ کتنی ہی بڑی مصیبت اور امتحان کیوں نہ آ جائے، ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا. جب جب مصیبت آئی دامن صبر انہوں نے تھاما اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کی. میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی، 9 سال یا 13 سال، اور والد اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرتا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی آپ نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کی، حضرت ابراہیم کی سنت پر آپ نے عمل کیا، یہ کیا ہے؟ وہ یادگار ہی تو ہے نا. جواب میں حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ وہی تربیت جواب دی، وہی تربیت. باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیرا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا ایسا خواب آپ نے دیکھا، کیا مجھے آپ ذبح کریں گے؟ نہیں، باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر اس عنصر کو شامل کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی امتحان آئے تو دامن صبر نہیں چھوڑنا. جواب دیا انہوں نے اپنے والد کو، یا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے ابا جان وہ کر گزریے، میری زبان پر شکایت نہیں سنیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بھلا اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا؟ کتنا سخت امتحان. لیکن وہی تربیت کہ بیٹا جب مصیبت آئے تو دامن صبر تھام. تو بیٹے نے جواب میں یہی کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کریے، میں اپنے رب کی شکایت نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی جو صبر کی تربیت آپ نے میری کی ہے، اس صبر کی تربیت کا آج امتحان ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ میں دامن صبر تھامے ہوئے ہوں، میں شکایت کا لفظ بھی زبان پر نہیں لاؤں. یہ تربیت. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان سے گزرے. کیسا سخت امتحان. ساری اولاد موت کی وادیوں سے گزر گئی، سارے مکانات ختم ہو گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی تھی جو ساتھ میں تھی، جنگل و بیابان میں تشریف لے گئے، اور بیوی کیسی بھی کیوں نہ ہو اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. پھر وہ تو نبی کی بیوی تھی اور بہت ہی پیاری تھی، وہ کیسے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ تو برجستہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ابھی دعا کر دیں گے یہ مصیبت ہٹ جائے گی. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر اپنے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اب یہ چند دنوں سے تکلیف ہے تو شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی. بیوی کا اصرار بڑا، اتنا بڑا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو پھر آپ نے صرف اتنا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شکایت نہیں کی، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا. عرض کرتے میرے مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے. تو مولا نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے ایوب
اپنے پیر کی ٹھوکر مار، چشمہ نکلے گا، اسے پی لے، اس سے غسل کر لے۔ آپ نے پیا اور غسل کیا، آپ کی زندگی کے اندر پھر سے جوانی لوٹ آئی اور آپ شفا یاب ہو گئے۔ اب حضرت ایوب نے جو شکایت نہیں کی اور صبر کیا تو قرآن پکار اٹھا۔ اللہ فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور پھر اتنی پیاری بات فرمائے نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ، کتنا ہی اچھا بندہ۔ یہ ہے صبر۔ حضرت یعقوب کی زندگی دیکھو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان کا لگایا گیا، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہ بہتان ہی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد جا کر کے پوچھا یہ باتیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں عائشہ اس بارے میں تم کیا کہتی ہے؟ قربان جائیے، انہوں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو قرآن مقدس میں آیا ہے، جو حضرت یوسف نے کہا تھا یا حضرت یعقوب نے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس اتنا کہنا تھا، آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کے حوالے سے آیتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ صبر بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور ایمان والوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، اور سرحدوں پر گھوڑے باندھے رکھو، سرحدوں کی حفاظت کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ صبر صبر اور صبر۔ جب صبر کا ثواب بیان کیا جا رہا تھا، جب نیکیوں کا ثواب اور اس امت کا ثواب بیان کیا جا رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا میرے مولا میری امت کا ثواب اور بڑھا دے۔ کہا 1 کا 10 گنا کر دیتا ہوں، کہا اور بڑھا دے، کہا 70 گنا کر دیتا ہوں، کہا اور بڑھا دے، کہا 700 گنا کر دیتا ہوں، اور بڑھا دے۔ تو مولا نے فرمایا حرم کی 1 نیکی کو 1 لاکھ کے برابر کر دیتا ہوں۔ سرکار عرض کرتے مولا اور بڑھا دے، تو میرے کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر عطا فرمایا۔ تو حضور چاہتے ہی یہ تھے کہ بے حساب بدلا، بے حساب بدلا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر اس کا حکم حضور سے بھی اللہ نے حضور کو بھی دیا۔ رب اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم من الرسل میں سے صبر کیا، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ویسا صبر کیا۔ اور سرکار کا صبر سب کے صبر پر بھاری ہے، وہ ایسے ثابت ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی اولاد کو، اپنے امتیوں کو صبر کی تعلیم دی۔ مصیبت آئے گی اس لیے کہ یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ تکلیف کی جگہ ہے۔ اگر تکلیف کی جگہ میں کوئی راحت کو تلاش کرے نہیں مل سکتا، تکلیف رہے گی۔ اتنی تکلیف کہ آپ کو دنیا میں آنا ہے تو آتے وقت آپ کی ماں کو تکلیف، اور وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اس ایک تکلیف اور اس ایک جھٹکے کا اور درد کا ثواب پوری زندگی باقی خدمت کر کے بھی بچہ ہوتا نہیں تکلیف۔ اور پھر جاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تکلیف
کیسی تکلیف. 4 بندے جب تک کے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان نہ پہنچائے تب تک پڑے رہے. تو یہ تکلیف کی جگہ ہے. لیکن قربان میرے کریم کی عظمتوں پر کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والوں سے فرمایا دوسرے کہیں بھی جائے تو جانے دو، لیکن تم اگر ایمان والے ہو تو تم سے خطاب کیا جا رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اور یہ منتقل ہوتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو آپ کی ولادت کی جیسے شہرت تھی ایسے ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت تھی. سب جانتے تھے کہ آپ کربلا میں شہید ہوں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتا بھی دیا تھا اور حضور نے حضرت ام سلمہ کو بھی بتا دیا تھا. مولا علی بھی جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے، تابعین بھی جانتے تھے. سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جانتی تھی، سب جانتے تھے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے. لیکن خدا کی قسم کوئی مورخ، کوئی شخص کہیں کتاب میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ کہیں بھی اس مصیبت کے نہ آنے اور اس امتحان کے نہ آنے کی دعا کسی نے کی ہو. سب کی دعا ایک ہی تھی، اے اللہ حسین کو کربلا میں صبر و استقامت عطا کرے. سب صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کیفیت کا نام ہے. صبر کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے. جماؤ، ٹھہر جانا. اسی لیے پہلوان کو صبور کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ پکڑتا ہے نا وہ چھوڑ وہیں پر رہتا ہے. تو صبر کے معنی جماؤ کے. جو اسٹینڈ لیا ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو اس پر. اور پھر تمہارے ڈٹے رہنے پر تم اگر حق پر ہو اور ڈٹے ہوئے ہو اور باطل پورے لشکر کے ساتھ بھی ہو تب بھی باطل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کہ اگر تم حق پر رہ کر ثابت قدم ہو تو اس کے ساتھ پوری دنیا ہے اور تمہارے ساتھ اللہ. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا اے صبر کرنے والے گھبرا نہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھو، میں یہاں خاص ایک توجہ چاہوں گا، بہت اہم بات آئی ہے ذہن کے اندر عرض کروں گا. بڑا فرق ہے ہمارا، ہم میں اور اللہ والوں میں تو کئی فرق ہے، لیکن ایک خاص فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کے طاقتوروں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کا ساتھ تلاش کرتے ہیں. یہ طاقتور ہے اس سے دوستی کر لو، یہ طاقتور ہے اس سے دوستی کر لو، یہ فلاں ہے اس سے دوستی کر لو، یہ منسٹر ہے اس سے دوستی کر لو، کام آئے. لیکن اللہ والے کبھی اس کی فکر نہیں کرتے. وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اللہ کا ساتھ کیسے نصیب. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی مددگار ہیں. تو وہ اللہ کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں اور ان اعمال کے متلاشی ہوتے جن اعمال کے اختیار کرنے پر اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا نفس پر بڑا کیا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اس سے اللہ کا ساتھ یوں نہیں ملتا، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. صبر کتنا کڑوا گھونٹ ہے. ابھی پوری تقریر میں صبر پر کروں
اور جاتے ہوئے کسی نے ایک گالی دے دی، ساری تقریر ختم، آدمی مارنا شروع کر دے گا، سب تقریر پوری بھول، تھوڑی ہی دیر کے اندر آدمی آپ سے باہر ہو جاتا، کنٹرول گما دیتا ہے۔ لیکن اللہ والے اللہ کا ساتھ تلاش کرتے ہیں تو تکلیفوں پر ایسا صبر کرتے ہیں، ایسا صبر کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں پاتی، بگاڑ ہی نہیں پاتی۔ تو میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں قرآن شریف کے اندر اللہ نے اپنے ساتھ کا ذکر فرمایا، ساتھ سے مراد کیا؟ جیسے دوست دوست کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مراد نہیں، اس کی رحمتوں کا ساتھ ہونا، اس کی مدد کا ساتھ ہونا، اس کی عنایتوں کا ساتھ ہونا، اس کے کرم کا ساتھ ہونا، اس سے مراد یہ۔ تو جہاں یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب ذرا صبر دیکھو کتنا کٹھن ہے، صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ 2-4 دن کی تکلیف کے اندر تو آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، ایک دم ڈھیر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں تو اگر کوئی ثابت قدم رہتا بھی ہے تو اسے اس سے ہٹانے کے لیے جب وہ نہیں ہٹتا تو اس کے پیروں کی زمین کو ہلا دیا جاتا ہے کہ اب تو گرے گا۔ ہے قرآن شریف، اتنی تکلیف آتی ہے اور اتنا سخت امتحان ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہلتا تو اس کے پیروں کی زمین ہلا دی جاتی ہے کہ اب تو ہلے گا، گرے گا۔ لیکن جو ثابت قدم ہوتا ہے تب بھی نہیں گرتا۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ سخت آنچ پہنچی، یہاں تک کہ زمین ہل گئی اور رسول اور ان کے ساتھ جو مومنین کے پکار اٹھے متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ راستے میں ہے، کہا گھبراؤ نہیں، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے۔ تو آدمی نہیں ہلتا تو زمین ہلا دی جاتی ہے کہ اب تو گرے گا، لیکن صحابہ نہیں ہلتے۔ انبیاء ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت۔ کہ کتنی ہی دنیا کوشش کیوں نہ کر لے سچائی سے ہٹانے کی، غلط راستے پر لے جانے کی، لیکن وہ ثابت قدم رہتے ہیں، دامن نہیں چھوڑتے صبر کا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ صبر ہی وہ راہ ہے جس کے ذریعے انسان بلندی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت بڑے مرتبے تک یا تو صبر کرنے والا پہنچتا ہے یا قسمت کا دھنی پہنچتا ہے۔ اور مجھے یہاں مولا علی کا ایک قول یاد آ گیا صبر کے حوالے سے، اور میں جب یہ قول یاد کرتا ہوں طبیعت مچل جاتی ہے۔ مولا علی کریم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر کوئی صبر کی سواری پر سوار ہو گیا وہ سوار کبھی قدموں میں بھی کسی کے نہیں گرے گا، نظروں میں بھی کسی کے نہیں گرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ صبر بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ تو امام حسین بھی، ان کے لیے بھی صبر ہی کی دعا کی گئی۔ یہ صبر ہی بہت لمبا موضوع ہے، لیکن مجھے ان دونوں ہستیوں کے متعلق کچھ باتیں یہ بتانا مجھے ہے آپ کو کہ ہم تھوڑی سی باتوں میں ہل جاتے ہیں، وہ تلوار دیکھ کر بھی نہیں ہلے، وہ 22,000 کا لشکر دیکھ کر بھی نہیں ہلے،
یہاں تک کہ بیٹے کی لاش پڑی ہے تب بھی نہیں ملے، تو آخر ان کے پاس کیا تھا؟ بھئی آدمی بے خوف اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس بہت کچھ ہو، ادھر 22,000 ادھر 50,000 ہوتے بے خوف ہوتے، لیکن یہاں تو 72، اس میں بھی بیمار عورتیں بچے جو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر بھی بے خوف نہیں ہوتے، اپنے اسٹینڈ سے ہلتے نہیں، اپنے موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ درس دیا گیا تھا، حسین اگر خدا کا ساتھ چاہیے تو شکوہ کر کے نہیں، صبر کر کے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے ثابت قدم رہو۔ یزید چند دنوں تک جشن منائے گا اور قیامت تک تمہاری شہادت کی یادیں تازہ رہیں گی۔ فتح فاتح تم ہو، یزید نہیں۔ اور امام حسین نے بھی کیا کیا؟ جب خود جا رہے تھے مقابلے کے لیے تو کیا کیا انہوں نے؟ گھر والوں کو کس چیز کی نصیحت فرمائی؟ یہی تو نصیحت فرمائی کہ ماتم نہ کرنا، گریبان نہ پھاڑنا، شور نہ مچانا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، یہی تو نصیحت فرمائی تھی آپ نے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، بہت تبلیغ کی بات کرتے ہیں، کبھی چینل کی بات کرتے ہیں، کبھی انگریزی میں اور کبھی ادھر ادھر کے اماموں کو بلا کر کے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے پاپولر اور کتنے مقبول ہیں اور ہماری صلاحیت کیا ہے۔ تم جس اسلام کی تبلیغ کرتے ہو وہ اسلام کس کے ذریعے ملا؟ اللہ کے رسول نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ جانتے ہیں آپ، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مصارف بہت زیادہ تھے، لوگوں کا آنا، ان کے لیے کھلانے پلانے کا انتظام، تو اخراجات بہت زیادہ تھے۔ تو انصار نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسا سیٹ اپ کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک خطیر رقم پیش کر دیا کریں، اچھی طریقے سے خدمت کر دیا کریں، تاکہ یہ جو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اس خرچ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خرچ کا ٹینشن نہ رہے اور آسانی سے سب کچھ ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں ایمان ملا حضور کے صدقے میں۔ بس آقا کریم کو خبر ہو گئی کہ میں نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے تو میرے کثرت مصارف کو دیکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ مال کے ذریعے میری مدد کریں۔ سرکار پر وحی الہی کا نزول ہوا اور رب نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب فرما دیجئے کہ مجھے اس کام کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کوئی بدلہ دینا تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہی اس کا سب سے بڑا بدلہ ہے۔ نادانوں، جس قرابت داروں سے مدد کے حوالے سے رب نے حکم دیا کہ محبوب تم کہہ دو، جس رسول اپنے دین اسلام کی خدمت کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کی جائے، اسی قرابت داروں کو تحت دیکھ کرنے والوں کو تم جنتی ڈکلیئر کر رہے ہو، اور اس کو جنتی بنانے کے لیے اتنی ایڑی چوٹی کا زور۔ در حقیقت یہ بھی مغربی سازش ہے، یہ مغربی سازش ہے۔ میں جنگ کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو سمجھاؤں۔ امام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو کیوں تیار نہیں تھے؟ کیوں تیار نہیں تھے؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اس زمانے میں ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا،
لوگوں کو اسلام سمجھنا ہوتا تو خلیفہ وقت کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھ لیا کرتے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خلفائے راشدین کے کردار کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی، اور یزید کا کردار اتنا خطرناک تھا کہ اس کے کردار کو اگر کوئی اپنائے تو وہ جہنم کے راستے کا تو مسافر بن سکتا ہے، جنت کے راستے کا مسافر نہیں بن سکتا۔ وہ فاسق تھا، فاجر تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اپنی امت کی فکر تھی، اسی سنت کو امام حسین نے زندہ کیا، اور امام چاہتے تھے کہ میں ایسا راستہ حضور کی امت کو دے کر کے جاؤں جس راستے پر چل کر کے وہ جنت کے مسافر بن جائیں۔ اس لیے آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کیا اور بتا دیا کہ راستہ وہ صحیح نہیں ہے جو یزید کا ہے، اور یزید بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر یزید صحیح ہوتا تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، نہ دے کر میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ راستہ صحیح ہے جو میرا ہے، میرے پیچھے چلو گے تو جنت کے مسافر بن جاؤ گے۔ بلکہ یوں کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا کہ منزل پر پہنچنے کے لیے بریج بنتے ہیں، اور بریج سیمنٹ وغیرہ کا بنتا ہے، کنکر وغیرہ کا بنتا ہے، پتھر کا بنتا ہے، اسٹیل کا بنتا ہے، لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے جنت تک جانے کے لیے جو بریج بنایا وہ اپنے بچوں کے خون سے اسے آپ نے تعمیر فرمایا ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت کا مسافر بن جائے گا۔ امام نے جنت کا راستہ بتایا، بچوں کو قربان کر کے اسلام کا حسین چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مغرب چاہتی ہے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی رہنما کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے عادات و اطوار کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم جب امام حسین کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے، جذبہ بندگی پیدا ہوتا ہے، جذبہ شجاعت پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ، اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب یزید کے کردار کی بات آئے گی تو نماز کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، سجدے کی تڑپ پیدا نہیں ہوگی۔ تو مغرب نے یہ سوچا کیوں نہ ایسا کیا جائے، اس فاسق و فاجر کو ہیرو بنانے والوں کو پروموٹ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے جو یزید کو اپنا آئیڈیل بنائیں، تاکہ یہ پوری دنیا اس کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا بھی برباد کر جائے اور آخرت بھی برباد کر جائے۔ اس لیے ایسے گروپ کو تشکیل دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی بات، یزید کے بارے میں تو ابھی یہی شک و شبہ میں ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مغفور اللہ میں ہے یا نہیں، اسی کشمکش میں ہے۔ لیکن ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جو جنتی ڈکلیئر ہے، جنتی ڈکلیئر ہے، اور جسے ڈکلیئر کربلا کے میدان کے بعد نہیں، پیدا ہوتے ہی جنتی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ امام تخت و تاج کے لیے لڑنے گئے تھے تو میں کہوں گا اس تخت و تاج کی کیا حیثیت ہے جسے جنت کے جوانوں کا تاج سرداری کا اللہ کے رسول نے دے دیا ہو، وہ اس تاج کے لیے کیا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ ایک شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے، ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے تو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ہیں حسین۔ تو چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر بھی حسین ابن علی کے پیروں کے اندر جو لغزش نہیں آئی، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صبر اور صلات سے مدد طلب کی تھی، دامن صبر تھاما تھا،
شکایت وہاں نظر نہیں آتی. تو اب کیا ہم بھی مصیبتوں اور امتحان میں صبر کریں؟ طبیعت چاہتی ہے مصیبت میں کسی کو پکارنے کی. پکارو جسے امام زین العابدین نے پکارا تھا، انہیں پکارو. کسے پکارا تھا؟ امام زین العابدین نے کربلا سے یہی تو کہا تھا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. ایک تو پکارا تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کو صبر اور صلاح کی تعلیم دو. مصیبت میں در بدر کی ٹھوکریں اور غلط لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو. اللہ والوں کے پاس جاؤ. آپ کہیں گے آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ. تو میں کہتا ہوں جہاں جانے کا قرآن نے حکم دیا وہاں جاؤ. اور قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے مددگار اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے. یہ تو قرآن نے. تو یاد رکھو، آہو فغاں کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے، در بدر اپنی روداد غم سنانے سے تمہارا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا. بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ کمزوروں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. اگر کوئی بے روزگار 2 مرتبہ آپ سے کچھ لے لیا ہو، تیسری مرتبہ دیکھ کر آپ وہ مانگے اس سے پہلے کہہ دیں کہ بھیا یار تم جاؤ پلیز جاؤ یہاں سے. دنیا کمزوروں کے ساتھ نہیں رہتی. یہ تو میرے رب کی شان ہے کہ دیکھو جہاں جہاں کمزور ہوں گے اور کمزوری ہوگی وہاں رب کی نصرت تمہیں نظر آتی رہے گی. تو آپ اگر انسانوں کے سامنے روئیں گے نا تو آبرو چلی جائے گی، وقار چلا جائے گا، بھرم ختم ہو جائے گا، احترام ختم ہو جائے گا. اور اس کے بس کا روگ بھی تو نہیں ہے کہ کچھ وہ آپ کے کام آ سکے سوائے اللہ کے ولیوں کے، کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقے میں انسانوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. اور کمزوروں میں اور ان سے پیار کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دنیا میں انسان کمزوروں کو ڈھکیلتا ہے. حضور فرماتے مجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرو؟ سرکار فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں ڈھونڈو. اس لیے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے، اس کا رسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے شکایت، دامن صبر کو چھوڑ دینا، اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. اور آج پوری دنیا میں مسلمان اس لیے پریشانی کا شکار ہے کہ غیروں کے پاس جا جا کر اپنی پریشانیوں کا رونا روتا ہے. غیر سے مراد وہ 3 زمرے جو میں نے بتایا، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے جو ہیں، ان سے ہٹ کر کہیں جا کر کے آدمی روتا ہے نا، آبرو چلی جاتی ہے. بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، مسلمانوں کا غیروں کے پاس رونا یہ غیروں کو اچھا لگتا ہے. قرآن کہتا ہے ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں راحت پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ کہیں تو رونا ہے نا، تکلیف میں تو رونا ہے، کہیں آنسو تو بہانا ہے. تو سنو، حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں
ایک سرمایہ دار نے ایک توتی خریدی اور توتی کی آواز بڑی اچھی تھی، چہچہاتی تھی، اسے اچھا لگتا تھا۔ ایک دن ایک توتی آئی اور پنجرے کے پاس اس کے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے اس کو کچھ اس نے کہا اور اڑ کے چلی گئی۔ جب سے وہ توتی بولنا ہی بند کر دی۔ وہ سرمایہ دار حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، عرض کرتا ہے حضور میں نے بہت بڑی قیمت دے کر ایک توتی خریدی تھی، لیکن وہ توتی نے بولنا بند کر دیا ہے، ذرا آپ ہی کچھ اس سلسلے میں کریں۔ ارشاد فرمایا لے آؤ توتی کو۔ وہ پنجرے کے ساتھ توتی کو لے کر کے پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توتی سے پوچھا، اس پرندے سے، کہ کیا بات ہے، تو نے چہچہانا چھوڑ دیا ہے؟ تیرے مالک نے جو خریدا تھا تیری آواز سننے کے لیے اور تو بولنا ہی بند کر دی۔ تو کہتی یا سلیمان علیہ السلام معاملہ یہ ہے کہ جو میری بولی وہ پسند کرتا تھا اسے تو میری بولی سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں اصل گنگناتی نہیں تھی، میں تو جو پنجرے میں تھی نا تو اس پنجرے میں رہنے کی وجہ سے آہو فغاں کرتی تھی، شکایت کرتی تھی کہ میں پنجرے میں قید ہوں، میرے ہم جنس اڑ رہے ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں، میں پنجرے میں قید ہوں۔ میرا چہچہانا، میرا یہ گریو زاری کرنا میرے مالک کو پسند تھا، لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ ایک توتی ہماری ہم جنس جو ہے وہ آ کر کے بیٹھی اور کہی کہ سون یہ جو تو چلاتی ہے نا، یہ بے صبری کا جو مظاہرہ کر رہی ہے نا، اسی لیے تو قید میں ہے، تو چپ ہو جا، شکایت بند کر دے، صبر کر کے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ۔ تو میں چپ ہو گئی، اب شکایت کر، تو اب میرے مالک کو میں پسند نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا اس کی قیمت مجھ سے لے لو، اسے مجھے دے دو۔ کہا حضور یہ تو بتائیے کہ اس نے کیا ایسا کہہ دیا کہ آپ خریدنے کے لیے تیار ہو گئے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بڑے رس کی بات اس نے کہی ہے، اس نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، میں شکایت کرتی تھی اسی لیے پنجرے میں تھی، چپ ہو گئی ہوں تو میرے مالک کو اب پسند نہیں ہے۔ مالک نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا شکایت کرو گے پنجرے میں چلے جاؤ گے، صبر کرو گے اللہ تمہیں آزادی عطا کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یاد شہید اعظم حضور امیر۔ اس لیے کل بھی امام حسین کے ساتھ اللہ تھا، آئی ہے قیامت تک ہے، یہی وجہ ہے کہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ تو یہ صبر کی تعلیم جو ہے یہ بنیادی ہے، بچے پھسلیں گے نہیں، صبر کی عادت بچوں میں پیدا کرو۔ اور نماز، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہر نبی نے اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دی، ہر نبی۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں واوصانی بالصلاۃ۔ تو یہ سب جگہ نماز کی تعلیم ملتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں کہ ہر مصیبت میں تمہارے لیے مدد کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کے رہنے والے جتنے بھی ہمارے اسلاف نظر آئیں گے ان کی زندگی میں یہ دو مضبوط سہارے آپ کو دکھیں گے، نماز اور صبر۔ سرکار حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ کی زندگی دیکھو، وہ بھی صبر کے پیکر تھے۔ کیسا صبر، کیسا صبر!
انہوں نے شہید اعظم کی زندگی پڑھی تھی. وہ تلواروں سے ڈرنے والے نہیں تھے, خوف زدہ ہونے والے نہیں تھے. ایمرجنسی کے اس دور کو یاد کرو جب دارالفتہ بک چکے تھے, قلم بک چکا تھا, سیاہیاں بک چکی تھی, سب کچھ بک چکا تھا, اور حکومت کی ایما پر فتووں پر فتوے نسبندی کے جواز کے حوالے سے دینا شروع ہو گیا تھا. اس وقت حضور ریحان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف فرماتے اور انہوں نے رازل آبادی علیہ رحمہ سے کہا مجھے ابھی بریلی شریف پہنچنا چاہیے, اس لیے کہ حکومت کا دباؤ بڑھ رہا ہے کہ مفتی اعظم بھی نسبندی کے جواز کے سلسلے میں فتویٰ دے دیں, اور حضرت جو ہے وہ تو کبھی دینے والے نہیں ہیں, لیکن دباؤ اتنا بن رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں حضرت کے سلسلے میں وہ لوگ کوئی سخت قدم نہ اٹھائیں. لیکن قربان جائیے جرأت ایمانی پر, پریشر بڑھ رہا ہے, دباؤ بڑھ رہا ہے. ارے جب تم کو تقریباً دارالفتہ کے مفتیوں کا فتویٰ مل گیا تو ایک مفتی اعظم کے فتوے سے کیوں ڈر رہے تھے؟ تو بات وہی ہے, سب نے بھلے بیعت کر لی ہو, امام حسین کا ہاتھ امام حسین کا ہاتھ ہے. اس ہاتھ اس لیے کہ بچپن میں امام حسین کی شہادت کی شہرت تھی, اور بچپن میں